ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کا تراویح کے لیے مساجد میں جانے کا حکم شرعاً کیا ہے، اور جمعہ اور فرض نماز میں کیا عورتیں مساجد میں شرکت کر سکتی ہیں؟ یاد رکھیے، نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں خواتین مسجد نبوی کے اندر آ کر جماعت میں شریک ہوا کرتی تھی، تراویح کو ادا کیا کرتی تھی، اور فرض نمازیں مسجد نبوی میں باجماعت ادا کرتی تھی۔ عورت امام نہیں بن سکتی، عورت کے لیے نماز کی امامت کرانا جائز نہیں، اس پر ساری دنیا کے ائمہ متفق ہیں، لیکن مساجد کے اندر عورتوں کا جا کر نماز پڑھنے کی رخصت اجازت دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں ایک خاتون جو ام حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے معروف ہیں، اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث آئی ہے اور طبرانی شریف کے اندر بھی آئی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنا چاہتی ہوں، جماعت نماز میں مسجد نبوی میں شریک ہونا چاہتی ہوں، میری خواہش ہے، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ام حمید، تیرا گھر کے کونے کے اندر نماز پڑھنا، جو بالکل کونا ہے، تیرا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ صحن میں نماز پڑھنا اس سے بڑی نماز پڑھنے کی جگہ سے افضل ہے۔ اس بڑی جگہ نماز پڑھنے سے محلے کی مسجد میں جو جامع نہیں ہے، صرف 5 وقتہ ہے، وہاں نماز پڑھنے سے وہ جگہ افضل ہے، اور اس 5 وقتہ مسجد میں نماز پڑھنے سے میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے وہ جگہ افضل ہے۔ گویا کہ گھر کا کونا جو ہے وہ مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ سیدہ ام حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے موت تک اپنے گھر کے کونے کو مسجد بنا کر اس کونے میں نماز ادا کرتی تھی، چونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ تیرا وہاں نماز پڑھنا مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ جیسے ہی اذان ہو، عورتیں گھر میں جماعت نماز تو نہیں کرا سکتی، لیکن اکیلے نماز مصلی بچھا کے کونے میں سائیڈ پہ پڑھ لیں اور ایک جگہ مختص کر لیں، تو اللہ ان کو جماعت کی نماز کا ثواب دے گا، 27 گنا اجر ملے گا۔ وہ مسجد چل کے نہ آئیں اور مسجد میں آنے کا زحمت نہ کریں، فتنے کا دور ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ کاش عورتوں کا مساجد آنا بند ہو جائے، چونکہ عورتیں آہستہ آہستہ زمانہ فتنے کی طرف جانا شروع ہو گیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اس کا اظہار بھی فرمایا۔ تو آج عورتیں بناؤ سنگار کر کے اکثر جو ہے آپ دیکھیں شفیصل مسجد یا دیگر مساجد کی طرف، بادشاہی مسجد کی طرف رخ کرتی ہیں، جس سے بے پردگی پھیلتی ہے۔ تراویح کی نماز اپنے گھروں میں ایک کمرہ مختص کر کے چند عورتیں مل کر اس لیے پڑھ سکتی ہیں کہ اپنا قرآن پاک حافظہ جو ہیں بچیاں یا عورتیں، ان کا محفوظ رہے، تو وہ اپنی ٹولیوں کی شکل میں جماعت کرا لیں اور وہاں گھروں میں پڑھیں۔ لیکن مساجد میں آ کر اگر جماعت کا اہتمام ہو، جمعے کا بیان سن لیں تو یہ ہونا چاہیے، اصلاح کا بیان وہ بھی سن لیں۔ ہماری مسجد الشیبی کے اندر تو خواتین کے لیے جمعے کا اہتمام ہوتا ہے اور وہاں بیان بھی سنتی ہیں، جمعے کی نماز بھی پڑھتی ہیں، لیکن پاکستان میں ان چیزوں کی بڑی کمی ہے، اور عرب کے اندر خواتین مساجد میں ان کا باپردہ بڑا مضبوط جگہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن سن لیتی ہیں، خطبہ سن لیتی ہیں، اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔